یہاں تک کہ جو بلوں میں چیونٹیاں ہوتی ہیں، کیڑیاں ہوتی ہیں، وہ بھی علم کے راستے پہ چلنے والے کے لیے اللہ جل شانہ سے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ اس کو بخش دے، اس کے ماں باپ کو بخش دے، اس کے اوپر رحم فرما۔ یہ علم کی شان ہے۔ علم حاصل کرنے والوں کے مصاحب یعنی ساتھی وہ فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والوں کے اوپر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والوں کی سیاہی کو اللہ جل شانہ شہیدوں کے خون کے ساتھ تولے گا۔ یہ ہے علم کی شان۔ اور پھر وہ علم قرآن کا علم ہو، وہ قرآن مجید کے مفاہیم کا علم ہو، وہ قرآن میں جو اللہ نے باتیں کی ہیں اس کا علم ہو، سبحان اللہ، تو پھر کیا ہی شان ہے۔ آپ کا بچہ استاد کے سامنے بیٹھا ہو اور استاد اس کو بتا رہا ہو الحمدللہ، بیٹا یہ الحمد، اس میں الف لام استغراقی ہے۔ استغراق کا مطلب ہوتا ہے سامنے جو چیز موجود ہے اس کی جنس کو اس الف لام نے گھیر لیا ہے۔ الف لام کے بعد لکھا ہوا ہے حمد۔ حمد کا معنی ہے تعریف، اور حمد کے اوپر الف لام جب لگا تو اس الف لام نے حمد کی ہر جنس کو گھیرا ڈال لیا، اور یہ کہا کہ ہر قسم کی حمد، ہر ایک کی حمد، ہر حال میں کی جانے والی حمد، ہر مخلوق کی جانے والی حمد، ہر بولی میں ہونے والی حمد، مصنف کی حمد، محرر کی حمد، مقرر کی حمد، خطیب کی حمد، فرشتوں کی حمد، نبیوں کی حمد، جنات کی حمد، قرآن و زبور و توریت و انجیل کی حمد، چھوٹے کی حمد، بڑے کی حمد، عورت کی حمد، مرد کی حمد، ہر زمانے کی حمد للہ ہی، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ استاد آپ کے بچے کو پڑھا رہا ہو تو پھر اللہ کتنا راضی ہوگا کہ دیکھو میرے قرآن کے ایک ایک حرف پہ یہ بچہ غور کر رہا ہے۔ للہ، لام جو ہے وہ ملکیت کے لیے ہے، اللہ، اللہ کے لیے ہے، رب، جو رب ہے۔ پھر استاد آپ کے بچے کو بتائے گا رب کہتے کسے ہے، رب کہتے کس کو ہیں، پھر وہ بچے کو بتائے گا رب ربوبیت سے ہے۔ ربوبیت کہتے ہیں بتدریج پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا، ایک دانے کو مٹی کے اندر پالنا، اس کی کومپل کو طاقت بخشنا، اس کی کومپل کو پھر سخت زمین سے باہر نکالنا، پھر اس کو بڑا کرنا، پھر اس کو تناور درخت بنانا، پھر اس کو پتے لگانا، پھر اس کو پھول لگانا، پھر پھول سے پھل نکالنا، پھر پھلوں میں مٹھاس ڈالنا، پھر پھلوں کو پکانا، پھر اس کو اتار کے مخلوق کے سامنے لانا، وہاں کی کوکھ میں پانی کو لوتھڑا بنانا، لوتھڑے کو ہڈی بنانا، گوشت بنانا، پھر اس پہ جو ہے نا ہڈیوں پہ گوشت چڑھانا، پھر اس کی شکل ترتیب دینا، پھر اس میں روح ڈالنا، پھر ماں کے پیٹ سے نکالنا، پھر ماں کے سینے سے دودھ کی نہریں جاری کرنا، پھر اس کی ہڈیوں میں طاقت ڈالنا، پھر اس کو جوان کرنا، یہ سارا کام کرنے والا رب ہے۔ یہ ایک لفظ کی بات ہے۔ ایک ایک لفظ جب استاد بچے کو پڑھاتا ہے، مجھے بتائیں پھر اس کے اوپر نور تو برسنا ہے نا، کہ یہ کتنی باریکی سے میرے قرآن کو، میرے کلام کو، العالمین، پھر وہ رب صرف تمہارا نہیں، صرف وہ تمہارے بیٹے کا نہیں، صرف زمین والوں کا نہیں، عالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ جو کچھ بھی ہے، جس حال میں ہے، جس طرح ہے، جس شکل میں ہے،
جس طاقت میں ہے، جس پاور میں ہے، جس نور میں ہے، جس بلندی میں ہے، جس شان میں ہے، جس شوقت میں ہے، جس بلند و بالا عظمتوں میں ہے، وہ تمام تر جہانوں کو بنانے والا، بڑا کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف رب ہے، اور وہ رب اللہ ہے جس کا یہ کلام ہے۔ پھر وہ بچے کو پڑھائے گا، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی ملکیت، تو ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف آتا ہے۔ یہ علم کی بات بتا رہا ہوں۔ یوں جو قرآن سنے گا، سمجھے گا، تو اس کے سینے میں کیسے نور نہ آئے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے بچے کو کہیں جی آپ فلانے بندے دے ریائے بیٹھے ہیں تو 5 سال ہو گئے نا اپنے دانے پانی ادو آندے ہیں، سمجھ میں آئی نا بات؟ تو بچہ بھی ڈرے گا، بیوی بھی ڈرے گی، تسی بھی ڈرو گے کہ کدھر ہون دی مخالفت بھی دانے ہی نہ بند کر لوے، یا تو دھکے دے کے کڈ نہ دے وے۔ مقصد بندہ ہووے رعایا، نال دانے بھی انہوں جناب مل دے ہون پورے سال دے، تو پھر کوئی بھی نافرمانی۔ ہن ایتھے اللہ نے دسا دانے دینا تو دور دی گل ہے، بنایا تے پالا ہی انہیں ہے تانوں، پالا ہی انہیں، رب ہے اور عالمین دا رب ہے۔ اب بندے نے جب یہ سنا تو ڈر گیا، میں تو ایڈا بڑا رب، تو میں ہوں دیا نافرمانیاں کرتا رہیا، میرے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ تو پھر ساتھ ہی قرآن میں اللہ نے کہا الرحمن، اونچا بولو نا سبحان، الرحمن، ساتھ ہی پہلے کا رب العالمین، رب ہے، ساریاں تعریفاں ایندیاں، انہیں تو انہوں پاڑا جے، سامبا جے، وڈا کیتا جے۔ ڈر گیا بندہ کہ میں تو پھر بڑی غلطی کی، بڑے گناہ اور خطائیں کی، اور ساتھ ہی قرآن میں نازل کر دیا الرحمن، وہ مہربان ہے، گھبراؤ نہ، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ وہ کہتا رحمان، وہ مہربان ہے، آ جا تو واپس آ جا، لوٹا اپنی خطاؤں سے، لوٹا اپنے گناہوں سے، لوٹا نافرمانیوں سے، لوٹا اپنے تمام تر برے افعال سے، اور اس در پر آ جا۔ رب ضرور ہے لیکن معاف کرنے والا رب ہے، تانے مارنے والا نہیں، دھکے دینے والا نہیں، چھیننے والا نہیں، معاف کرنے والا، معاف کر، آ جا تو معاف کر دے۔ مہربان بھی ہے، رحیم، الرحمن نررحیم، رحم کرنے والا بھی ہے، تجھ پہ رحم کرے گا۔ ہاں اتنی بات بتا دی، پہلے بات اپنی طاقتوں کی، اپنی عظمتوں کی، نعمت کی فراوانی کی بتائی قرآن میں، اور پھر بتاتے بتاتے اپنے رحم اور مہربانی کو بیان کیا، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا مالک یوم الدین۔ اے ان ڈنڈا نفس کے اوپر لگا، نال ہی آخ دیتا میں تینوں کہہ رہی ہاں واپس آ جا۔ اے نوجوان، شراب پینے والے، بدکاری کرنے والے، واپس آ جا۔ اللہ کہہ رہا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، لیکن تو واپس نہ آیا تو موڑ سن لے مالک یوم الدین، قیامت دا مالک پھر میں ہی ہاں۔ آج صدہ پیاں، واپس آ جا۔ ایک مجذوب بندے ہیں نا تو قبرستان بیٹھے، بازار اچ پہلے بیٹھے، تو کسے پوچھا کہ بابا بازار اچ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں انہاں نو سمجھا دا پیاں بھی اللہ نو منا لو، اللہ صدہ پیا جے، اللہ نو منا لو۔ پھر کئی دن بعد اس بابے نے ویکھا کہ قبرستان اچ بیٹھا ہے، تو کسی آگا بابا ہن قبرستان اچ کی کر رہی ہیں؟ کہندے ہن اے منا دین تے او نہیں مندا پیا۔